رمضان المبارک 2025 کا آغاز پاکستان میں 2 مارچ 2025 بروز اتوار سے ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرے۔ روزہ دار صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل کرنے اور اس کی عبادات کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت زبان سے بولنا ضروری ہے۔ 50% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نیت دل سے کرنے کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ زبان سے نیت کرنا بھی جائز اور بہتر ہے تاکہ دل میں پختگی آ سکے۔ یاد رکھیں، اگر رات کو سحری کے وقت یا سونے سے پہلے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں کل اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا تو یہی نیت کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ یہ ہو سکتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یعنی میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یا آپ یوں بھی نیت کر سکتے ہیں، اللہم انی نویت ان اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یعنی اے اللہ، میں نے تیرے لیے کل کے روزے کی نیت کی، پس میرے پچھلے اور بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ عربی میں ہی نیت کی جائے، اپنی زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی ہے، تو یہ اس کا کہنا بالکل کافی ہوگا۔ دیکھیں، رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ مہینہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 یعنی 185 میں ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو بخاری و مسلم میں ہے، یعنی متفق علیہ ہے اور زبان زد عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔
یاد رکھیں کہ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت اور سحری کے وقت۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت، قرآن، دعا، استغفار اور صدقہ و خیرات میں گزاریں، تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا بہت عارضی اور فانی ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ زندگی کی شام کب ہو جائے۔ یہ زندگی ایک فانی ہے، عارضی ہے اور مختصر ہے۔ اصل زندگی انسان کی آفٹر ڈیتھ اس کا آغاز ہوگا، یعنی عالم برزخ، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم وہاں عالم برزخ میں کتنا ٹائم ہم وہاں رہیں گے۔ یہ کھربوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر قیامت آئے گی، پھر ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر میدان محشر کی طرف ہم جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عالم آخرت کا آغاز ہوگا۔ تو گویا ہمارے پاس یہ مختصر وقت ہے، اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ بعد کے جتنے بھی ادوار آئیں گے وہ عالم برزخ ہے، عالم محشر ہے، عالم آخرت ہے۔ ان میں کامیابی کا دار و مدار صرف اس چیز پر ہے کہ ہم نے اس دنیا کو میں رہ کر تو دنیا کی زندگی کو کیسے ہم نے گزارا۔ اگر ہم اس زندگی میں اللہ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم اچھے اعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد کے جتنے ادوار بھی ہیں وہ بھی ہمارے لیے کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہوا، ہم اس عارضی زندگی کے اندر اپنی شعوری زندگی میں ہم اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق گزارنے سے قاصر رہے، تو خدشہ ہے کہ ہمارے بعد والے ادوار وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیابی سے ہمارا یہ زندگی کا سفر بھی مکمل ہو، اور بعد کی زندگی ہماری جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو، تو ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے سنہری تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ رمضان المبارک یہ تمام مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے والا ہے، اور انتہائی ببرکت ہے۔ ہم اس مہینے میں پوری کوشش کریں کہ اگر یہ لمحات میسر آئے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے سال یہ ساتیں ہمیں نصیب نہ ہو سکے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ ساتیں جو میسر ہیں ان کو ہم اللہ کی رضا کے لیے صرف کریں، اور کوشش کریں کہ ہم دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔